نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، رمضان کا پہلا دن ہے اور انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، جز نمبر 1 سے. اور انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں گے کہ انسٹیڈ اس کے کہ جو ہے نا میں لائن بائی لائن یا آیا بائی آیا ہر آیت سے جاؤں، فوکس ہم زیادہ اس کے اوپر کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ کیسے انکریز کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹلی اس قرآن کے تھرو جیسے ہوتا ہے نا کمیونیکیٹ یا کنورسیشن کیسے کریں. کیونکہ جب ہم پچھلے ان کی بات دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مطلب قرآن کی لسننگ تھی، اس سے انٹریکشن تھا، وہ ایک پیسیو انٹریکشن نہیں تھا کہ بس ایسے ہی جیسے ہمارا ہے نا حال کہ ہم بس سن رہے ہیں، بس الحمدللہ رب العالمین بس پڑھ رہے ہیں، یا باقی جو قرآن کی اس میں تلاوت ہو رہی ہے اس کو تراویح میں سن رہے ہیں یا بس ریڈ کر رہے ہیں، بلکہ ایک 2 وے انٹریکشن تھا جس میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں ایک بات کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا کیا نام ہے ایسا کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا، اور ایسے بن جاؤ اور ایسے نہ بنو. اور ایٹ دا سیم ٹائم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر آیت کے رسپانس میں، اگر جنت کی آیت ہے تو وہاں پر رک کر جنت کا سوال کرتے تھے، اگر جہنم کی آیت ہے تو وہاں پر رک کر جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اس چیز کو میرے دل میں تھا کہ ایک تو میرا آبجیکٹیو یہ تھا اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ جو ہے نا اس پر قرآن کی ریویو کریں گے. اس کے اندر ایک میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم اس کو کیسے کریں کہ جو ہے نا کہ ہمیں لگے کہ ہر قرآن کی آیت ڈائریکٹلی میرے لیے ایک ایڈریس ہے. اس آیت کے اندر چاہے یا بنی اسرائیل ہے یا ایھا الذین آمنوا یا کسی کو بھی ایڈریس ہو رہا ہے، کسی بھی قوم کو ایڈریس ہو رہا ہے، اصل میں میں مخاطب ہوں. اس کی جگہ میں اپنا نام رکھ کے کہ اے منیرہ یا جو بھی جس کا بھی آپ جو ہے نا کیا نام ہے اپنا نام جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا چاہے، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، وہ اپنا نام ڈالیں کہ مجھے ڈائریکٹلی مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، ٹھیک. اور پھر اس کے رسپانس میں چونکہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ اچھا میرے لیے یہ اسپیشل لیٹر آیا، وہ آیا، جیسے کوئی ای میل آتی ہے اسپیشل آپ کے نام پہ، کوئی لیٹر آتا ہے آپ کے نام پہ، تو کچھ آپ کو رسپانس اس کا دینا ہوتا ہے نا، فار یور نوٹیفیکیشن اونلی تو کچھ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ہوتے ہیں ناؤ یو نیڈ ٹو ٹیک دس ایکشن، رائٹ. تو بالکل ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کی ہے، تو اب میں ایز اے رسپانس اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا سوال کروں یا کیا مدد مانگوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے اپریشیٹ کروں کہ سبحان اللہ، یا اللہ آپ کی کیا مطلب کمال قدرت ہے. جب کائنات کی چیزیں پڑھیں گے تو اس میں ہم ہر آیت کے ساتھ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ خالی یہ نہ ہو کہ بس یہ قرآن ہے اور اس بک سے ہمارا ریلیشن شپ ہے، نہیں، یہ قرآن ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. جیسے مجھے ایک سلف کا کوٹ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں پہلے میں نے قرآن کو پڑھا، پہلے میں نے قرآن کو اس طرح پڑھا کہ بس میں ہوں اور قرآن ہے، بس قرآن کے ساتھ میں ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہوں. پھر میں ایک سٹیپ آگے گیا اور میں نے اس کو فیل کیا کہ نہیں، میں قرآن ایسے سن رہا ہوں یا ایسے انٹریکٹ کر رہا ہوں جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈائریکٹلی قرآن بتا رہے ہیں. پھر میں اسے ایک سٹیپ آگے گیا اور میں نے ایسا فیل کیا کہ نہیں، میں ایسے جیسے جبریل علیہ السلام میرے پاس قرآن لے کر آ رہے ہیں، وہ سے نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں فائنل اس سٹیپ کے اوپر پہنچا اور میں نے مطلب اپنا قرآن کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو ایسے لیول اپ کیا کہ فائنلی میں جو ہوں وہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کلام جو ہے وہ سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہمارے انٹرمیڈیٹ ہے نا کہ بس یہ بک ہے اور بس ہم بک پڑھی چلی جا رہے ہیں اور جو ہے نا کیا نام ہے اس کے ساتھ ایک انٹریکشن نہیں ہے، یا فار دیٹ میٹر ہر آیت کے ساتھ جو ہے نا ایک لیول آف ایمان کا انکریز ہونا یا لیول آف لو کا انکریز ہونا نا، وہ نہیں ہے. اب وہ اس سے میری کیا مراد ہے، میں آپ کو ایک دنیا کی کامن ایگزامپل دوں گی. جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. یہ مطلب دس از اکراس دا بورڈ. میں جیسے اب آج کل اپنے اس کے اندر دیکھتی ہوں نا، مطلب میں سوچتی ہوں یار آئی کوڈ نیور بی اے سرجن، سرجری میں نہیں کر سکتی تھی جی. مطلب 10 گھنٹے کون کھڑا رہ سکتا ہے ایک سرجری کے لیے، ٹھیک. جس کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے 10 گھنٹے قیام جو ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ سرجری کرنے کا قیام ہو یا وہ جو ہے نا کیا نام ہے کسی ریزورٹ پہ کسی ویکیشن والی جگہ پہ آپ گئے ہوئے ہوں اور وہاں پر مطلب گھنٹے کے لیے
لیے بھی انتظار کرنا پڑے, 50 منٹس کے لیے بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے, کیونکہ آپ کو محبت ہے اس چیز سے. تو آپ بلیک فرائیڈے کی سیل پہ آئی فون کی نیو لانچ کے اوپر آپ صبح 4 بجے بھی لائن بنا کے اس کے لیے قیام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس چیز کی ویلیو پتہ. مجھے ویلیو ہی نہیں پتہ آئی فون, ہو کیئرس, ٹھیک ہے, فلانے اس کی مائیکل کورس کی جس کی بھی سیل, ہو کیئرس, میرے لیے اس کی ویلیو نہیں ہے. جب میرے لیے اس چیز کی ویلیو نہیں ہے تو میں اس کے لیے لائن میں اتنی دیر نہیں کھڑی ہوں گی, ٹھیک ہے, نہ میں صبح 4 بجے جاؤں گی اس کے لیے اسٹور کھلنے سے پہلے یا وٹ ایور ٹائم, یا الارم لگا کے کتنے بجے سیل سٹارٹ ہوگی, ٹھیک. تو جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کی محبت اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتی ہے. تو مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کتنا اگین ہمارے باہر ہمارا قرآن کے ساتھ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ, بس اب ہم سے کو پوچھے نا کہ کیا ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, بس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دیا ہے, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. اس سے زیادہ مطلب ہم 3-4 لائن سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, وہ کون ہے, مجھے کیوں اس کی ضرورت ہے, مجھے کیوں اس سے محبت ہے. یہی والی بات ہے کہ محبت ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے. کیوں آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھنٹے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو سکتے تھے عبادت کے لیے, تہجد کے لیے, اور ہم جو ہے وہ 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد, مطلب تراویح کی ایک رکعت تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اس کے اندر ہم ڈسٹریکٹ ہونے لگتے ہیں, اس کے اندر ہم تھکنے لگتے ہیں, پاؤں یہاں جا رہے ہیں, دماغ ادھر جا رہے ہیں, جبکہ گھنٹوں ہم جس بھی چیز سے ہمیں محبت ہے, چاہے وہ کوئی مووی ہے, چاہے وہ اسکرولنگ ہے, اس کا تو سب کو ایکسپیرینس ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, جس پہ اس پہ ہم گھنٹوں گزار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں 5 منٹ کے بعد تھکاوٹ ہونے لگتی ہے, یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جو وہ ہیں جو ان کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد بور فیل کرنے لگتے ہیں. تو مجھے ایک مسنگ ایلیمنٹ اس کے اندر یہ بھی لگ رہا تھا کہ جو ہے نا شاید ہمارا قرآن کے ساتھ انٹریکشن کے تھرو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں انکریز ہوئی. تو ہم اس بار یہ 2 آبجیکٹیو سامنے رکھ کے جو ہے اس کو وہ کریں کہ میں نے انکین بتایا کہ ہم پورا ورڈ بائی ورڈ میں سارا نہیں پڑھوں گی, کیونکہ ترجمہ آپ کے پاس ہے, یہ آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آرام سے. آپ لکھیں گے مصباح القرآن پارا 1 PDF. بے شک میرے ساتھ فالو along کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ گوگل کر کے مصباح القرآن پارا 1 PDF اپنے پاس سامنے رکھنی ہے, بے شک اس کو سامنے رکھ لیں, لیکن میں ہر چیز کو پورا نہیں پڑھوں گی, بلکہ میرا سارا فوکس ان 2 مین گولز کے اوپر ہوگا. جس میں پہلا میرا گول کیا ہے کہ کیسے قرآن جو ہے وہ میری ایک کنورسیشن ڈائریکٹلی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن جائے, کہ جس وقت میں قرآن کی آیت پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو میرا کیا رسپانس ہو کہ یا اللہ مجھے کیا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے اس بات کو کمپلیٹ کروں اور واپس اللہ تعالیٰ کو جواب دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لیے آپ کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ یہ کہ میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت میں پڑھ جاؤں. تو یہ 2 اگر ورڈز آپ یاد رکھ لیں, لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لو, اور دوسرا نمبر 2 کمیونیکیشن, 2 وے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن 1 وے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی, ایک بندہ بولی جا رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. چلیں اس پریمائز کے ساتھ انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری تعریفیں آپ کے لیے, جو دنیا کے اندر جو ہے جو کچھ بھی کوئی اچھا ہے, کمال کا ہے, کسی نے کچھ اچھا کیا تو اس کا کریڈٹ کس کے پاس جاتا ہے, اللہ آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا بھی رب آپ ہی ہیں. مطلب چاہے میں یہ جہان دیکھوں جو انسانوں کا ہے, جانوروں کا ہے, یا جو ہے پلانٹس کا جہان ہے, یا میری اپنے اندر جتنے سسٹمز چل رہے ہیں ان ساروں کا رب تو یا اللہ تو ہی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کی تعریف ہے, آپ سارے جہانوں کا رب ہیں, بلکہ یہ کہ آپ حد سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. سارا کچھ مجھے دیا ہے اور پھر بھی میرے پہ کنٹینیوس مہربانیاں کر رہے ہیں, نو میٹر کہ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں کہ نہیں, حق ادا کرتی ہوں کہ نہیں. لیکن کہ ہم سارے اس کے اوپر ہی کمپلیسنٹ ہو جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ از لو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا کچھ دے دیا اور بس وی آر گڈ. نہیں, اللہ تعالیٰ میں نے واپس بھی تو آپ کے پاس ہی آنا ہے, مجھے اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے اللہ. اب اور اس دن کی تیاری کے لیے مجھے کیا چاہیے, مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ میں ایسی عبادت کر سکوں جیسے آپ کی عبادت کا حق ہے. لیکن وہ عبادت میرے پاس تو نہیں ہے نا, میرے پاس تو اس کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. تو میں اس عبادت کو کب اچھا سا کر سکوں گی, ایاک نستعین, مجھے آپ کی مدد چاہیے یا اللہ. اگر النصیر کی مدد میرے پاس نہیں ہوگی تو میں اچھی سی عبادت نہیں کر سکوں گی یا اللہ. تو مجھے آپ کی مدد چاہیے کہ میں جتنے بھی اس قرآن کے اندر ایکشنز ہیں جو آپ نے مجھے اپنی عبادت کے بتانے ہیں, اس سارے کی جو توفیق ہے وہ بھی صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. ابھی ہم انشاءاللہ سورہ پارہ نمبر 12 میں جائیں گے تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے جو پروفٹ ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, وما توفیقی الا باللہ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی, میں آپ کی اچھی سی عبادت کر سکوں, مجھے اس کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ آپ توفیق دیں. تو جہاں انشاءاللہ
قرآن میں کسی کام کو کرنے کا حکم ہوگا نا، یا کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوگا، تو وہاں پر ہم فوراً ان دو چیزوں کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ مجھے تو اچھی عبادت کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ مدد نہ کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ نیکی کرنے کی جو طاقت ہے یا توفیق ہے، اور برائی سے بچنے کی جو قوت ہے وہ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ آپ اس برائی سے بچائیں گے تو میں بچ سکتی ہوں۔ تو یعنی وہ جو سارے قرآن کے احکامات آئیں گے نا، کہ جس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے ہیں، وہ قرآن پر جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہر چیز ایسے نہ ہو ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے، بلکہ ہر چیز میں ایسے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ ہی کی مدد چاہیے، مطلب یہ جو میں نے بتایا نا ٹو وے کمیونیکیشن اور لو والی چیز، یا اللہ آپ کی مدد کے بغیر میں یہ چیز اچھے سے نہیں کر سکتی، وما توفیق الا باللہ، آپ مجھے توفیق دیں گے، آپ مجھے حول اور قوت میں انکریز کریں گے تو میں یہ کام کر سکوں گی۔ تو جتنے احکامات ہیں اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ کے ساتھ میں ان کو ہر آیت کو اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے ساتھ جہاں جہاں میں کنیکٹ کر سکوں گی اللہ کے نام کے ساتھ کنیکٹ کروں گی، کہ جہاں نستعین ہے یا اللہ لا نصیر الا اللہ، آپ ہی مددگار ہیں، آپ کے علاوہ آپ نہ مدد کریں کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، آپ ہی ہادی ہیں، اگر آپ نے سیدھا رستہ نہ دکھایا لا ہادی الا اللہ، یا اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی مجھے رستہ دکھانے والا ہی نہیں ہے، میں تو بھٹک جاؤں گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ آپ کی توفیق ہوگی تو انعمت علیہم میں سے بن سکوں گی، آپ کی توفیق اور مدد ہی ہوگی تو پھر میں مغضوب اور ضالین سے جو ہے وہ بچ سکوں گی، کہ میں غضب اور گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے اور جن پر غضب ہوا ان میں سے میں نہ بن جاؤں۔ چلیں سورۃ البقرہ، اللہم آمین، سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اللہ مجھے ان پرہیزگاروں میں سے بنا دے، مجھے آپ کی توفیق چاہیے، اور مجھے کن کن کاموں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مجھے آپ کی مدد اور توفیق چاہیے کہ میں یہ کام کر لوں، میں ایمان بالغیب والے لوگوں میں سے بن جاؤں، میری نماز بہترین ہو جائے، میں آپ کی جو آپ نے مجھے رزق اور ٹیلنٹ دیا ہے میں اس میں سے خرچ کرنے والوں میں سے بن جاؤں، میں ان میں سے بن جاؤں جو آپ پر اس پر ایمان لاتے ہیں جو میری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور پچھلی کتابوں پر بھی میں مان لوں، اور میرا یقین بہترین ہو جائے، اور میں ان لوگوں میں سے بن جاؤں یا اللہ جو ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا لا ہادی الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اللہ آپ ہی مجھے ہدایت دے دیں کہ میں ان متقین میں سے بنوں جو ہدایت بھی پا جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی بن جاؤں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا اب یہ ہماری کیا تھی کہ اللہ ان چیزوں کی مجھے توفیق دے دیں، اگر آپ نے توفیق نہ دی تو میں نہیں کر پاؤں گی۔ اور اب جو کریکٹرسٹکس آئیں گے کفار کے، منافقین کے، یا اللہ آپ ہی کی توفیق اور مدد ہوگی تو میں ان چیزوں سے بچ سکوں گی۔ اور ہر چیز میں ہم نے اگین یہ نہیں کہنا کہ ومن الناس من یقول، یہ تو منافقین مکہ کی مدینہ کی بات ہو رہی ہے، ان الذین کفروا یہ تو کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، نہیں، میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس کا وہ ہو سکتا ہے، آنسر ہو سکتا ہے، جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے نا، تو ایک تو یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے فرعون جو ہے نا کیا نام ہے وہ اس وقت کا فرعون تھا، ٹھیک، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اچھا ہم میں سے ہر ایک کے اندر فرعون کا ایک فرعونیت کا کوئی نہ کوئی ایسپیکٹ یا اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کوئی مائنیوٹ کام ویسا کر سکتے ہیں، ٹھیک، تو ہمیں وہ فرعونیت بھی اپنے اندر سے منی فرعونیت یا مائنیوٹ فرعونیت بھی نکالنی ہے۔ اسی طرح شیطان ایک تو بڑا شیطان ہے جو سے انکار کرنا سجدے سے، بھی چھوٹی شیطانیت کے ہمارے اندر جو عناصر ہیں وہ بھی ہم نے نکالنے ہیں۔ تو ہر کافر کی جو آیت ہے، ہر منافق کی جو آیت ہے وہ ہم نے اپنے پہ رکھ کے دیکھنی ہے کہ یا اللہ اگر میرے اندر اس کا کوئی اسپیکٹ ہے یا اللہ تو وہ مجھ سے دور کر دے، اور میں آپ کی مدد اور توفیق کے بغیر اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتی۔ ہم نے کہا تھا وما توفیقی الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو کفر کرتے ہیں، جو خواہ ڈرایا جائے انہیں یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان ہی نہیں لاتے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا قرآن سننے سے، یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جن کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، جن کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یا اللہ نہ مجھے کفار میں سے بنا، نہ مجھے منافقین میں سے بنا کہ میں ایسی ہو جاؤں کہ میں کہوں زبان سے کہ میں اللہ پر ایمان لے اور اصل میں حقیقت میں میرے ایکشنز میں وہ ریفلیکٹ ہی نہ ہو، اور میں کیا میں صرف لوگوں کو دھوکہ دکھانے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ اصل تو دھوکہ میں ایسے میں اپنے آپ کو دے رہی ہوں، یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، میرے دل کو نفاق کی بیماری سے بھی اللہ پاک کر دے، الشافی لا شافی الا اللہ، یا اللہ شفا نہیں ہے مگر آپ کے پاس ہے، آپ میرے دل سے نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری دور کر دیں، مجھے دردناک عذاب سے بچا لیں، مجھے جھوٹ بولنے سے بچا دیں، پھر مجھے اس سے بھی بچائیں یا اللہ کہ میں زمین میں فساد برپا کروں، اور جو ہے نا اس کے بعد اگر کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے، کوئی میری غلطی بتائے تو میں کہوں نہیں
تم کون ہوتے مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے والے؟ اور میں کو نہیں، میں تو اصلاح پہ ہوں، بلکہ میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کر سکوں، میں فساد کرنے والے لوگوں میں سے نہ بنوں. یا اللہ مجھے ان میں سے بھی نہ بنانا جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے، جو کیا نام ہے جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ایمان لانے والے ہیں تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ یا اللہ میں مومنوں کو بیوقوف سمجھنے والوں میں سے نہ ہوں. یا اللہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا ڈفرینٹ فیس ہو، وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور جیسے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے وہاں پہ میں انہی کے رنگ میں مل جاؤں، انہی جیسی بن جاؤں، اور جو ہے نا کیا نام ہے یہ کہوں کہ ہاں ہاں جب میں مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ تھی تو میں مذاق ہی کر رہی تھی. یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جن کا آپ مذاق اڑاتے ہیں یا جنہیں آپ نے ڈھیل دے رکھی ہے، بلکہ لا ہادی الا اللہ، مجھے سیدھے رستے پہ رکھنا، مجھے سرکش لوگوں میں سے نہ بنانا، مجھے اندھوں میں سے نہ بنانا جو بھٹک رہے ہیں، اور مجھے ان میں سے نہ بنانا جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے بدل لیا، بلکہ مجھے مہتدین الہادی، آپ کے علاوہ میری کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، مجھے مہتدین میں سے بنانا. پھر اسی طرح ایگزامپلس میں بھی ہر ایگزامپل کو میں نے اپنے پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جن کے لیے قرآن کی دین کی جو آگ ہے وہ روشن ہوئی، ماحول اس نے روشن کر دیا، اور پھر کیا ہے کہ پھر میں دین سے دور چلی جاؤں اور میں اندھیروں میں چلی جاؤں، اور یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے باوجود میں بہری بن جاؤں، میں گونگی اور اندھی بن جاؤں. کس سے بہری گونگی اور اندھی؟ کہ مجھے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ سنائی دے، نہ میری آنکھوں سے دکھائی دے، نہ مجھے سمجھ آئے، نہ میں بول کے کہہ سکوں اللہ تعالیٰ کی بات. یا اللہ مجھے اس سے بچا لے. یا اللہ مجھے اس سے بھی بچا لے کہ جب ایک بار میرے جیسے آسمان سے بارش ہے اس طرح میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دین اور کتاب آئے، اور پھر کیا کہ میں اس سے ڈر کے کہ نہیں اگر دین پر عمل کیا تو میری تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، کہیں میں اس پہ ڈر کے اس پر عمل نہ چھوڑ دوں، اپنی جیسے کانوں میں انگلیاں نہ ڈال دوں، اور یہ نہ ہو کہ جو ہے نا یا اللہ یہ جو آپ نے مجھے بصارت دی ہے، دین کی بصارت، یہ مجھ سے دور ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو. یا اللہ مجھے ایسا بھی نہ بنانا کہ جب جو ہے نا میرے لیے آسان ہو دین پر چلنے کا راستہ تو میں چل پڑوں، اور جب دین پر چلنا مشکل ہو تو بس میں کھڑی ہو جاؤں. یا اللہ اگر آپ چاہتا تو آپ تو میری سماعت اور بصارت، اور دونوں بھی طرح کی سماعت بصارت، فزیکل سماعت اور بصارت بھی میری السمیع اور البصیر کے ہاتھ میں ہے، اور میری جو اسپریچول سماعت اور بصارت ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی بات سن سکوں، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ سکوں کائنات میں، ہر چیز مجھے سننے کی بھی اور دیکھنے کی بھی اللہ سے کنیکٹ کرے. یا اللہ میری یہ قوت سماعت اور بصارت فزیکل اور اسپریچول ان کو دور نہ کرنا. یا اللہ لا قدیر الا اللہ، قدرت رکھنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب دیکھیں اس ایسپیکٹ کے تھرو جب ہمیں ہر چیز یہ نظر آتی ہے کہ یا اللہ میں نے ایسا بننا ہے، میں نے ایسا نہیں بننا، تو ہر قرآن کی آیت ریلیونٹ اور پریکٹیکل ہے. اور اسی طرح محبت کی، یا اللہ ہاتھی تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر آپ نے نہ پکڑا کیا بنے گا میرا؟ اگر السمیع البصیر نے مجھے سنایا دکھایا، چلے فزیکل سنا اور دکھا تو دیا، لیکن اگر قرآن اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی میں نے سنی نہیں اور دیکھی نہیں جو میں کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، اگر وہی نہیں میں نے کیا تو میرا کیا بنے گا؟ یا اللہ القدیر تم لے کے جا سکتا ہے نا، تو یا اللہ جس طرح تو میری سماعت اور بصارت لے کے جا سکتا ہے اسی طرح تو مجھے ہدایت بھی دے سکتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایھا الناس، تو وہاں پر ہم نے اپنا نام ان پٹ کرنا ہے، اے منیرہ عبادت کرو ان لوگوں جو ہے نا کیا نام ہے اپنے رب کی، جس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہم سب کو جو اس وقت موجود ہیں ہم سب کو بھی بنایا یا اللہ، اور ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ ہیں میرے نانا نانی پر دادا سب، ان سب کو یا اللہ آپ نے ہی بنایا. یا اللہ زمین کو بھی آپ نے میرے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو بھی آپ نے میرے لیے ہی بچھونا بنایا. بتا رہے ہو نا ہر چیز کو انڈیویجولائز کریں ایسے اور پرسنلائز کریں، ایسے نہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی آسمان بنائی، سوچے میرے لیے بنایا یا اللہ، میرے لیے زمین بنائی، میرے لیے آسمان بنایا، میرے لیے آسمان سے پانی اتارا، میرے لیے پھلوں کا رزق اتارا. یا اللہ جب آپ نے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، لا منعم الا اللہ، یہ نعمتیں دینے والا آپ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں یا اللہ، تو مجھے ایسا کر دے کہ جو آپ کا لیول اور جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ میرے دل میں سب سے بڑا ہو جائے. ہم زبان سے تو اس طرح شرک نہیں کرتے، لیکن ہمارے دلوں میں جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ کتنی بار پیسے کی، اسٹیٹس کی، ڈگری کی، فار دیٹ میٹر وہ اللہ یا لوگوں کے اپروول کی، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ میرے لیے سب سے بڑی جو ویلیو ہے نا وہ آپ کی ہو، آپ نمبر 1 پہ، اس کے بعد ہر چیز جو ہے نا وہ چاہے فیملی ہے، چاہے انسان ہے، چاہے چیزیں ہیں، چاہے کام ہے، وہ سب اس کے بعد ہو. اور جو یہ کہ اللہ میں اس کتاب سے شک میں نہ پڑھوں، اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے میرے کوئی ایسے حمایتی نہ ہوں
یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک کرتے ہیں، اور کیا کہ جو ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو قرآن کے خلاف جو ہے وہ اپنے حمایتی جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کر سکیں گے، ہرگز بھی نہیں کر سکیں گے، قرآن کو تو کوئی ڈسپروو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ مجھے اس آگ سے بچانا جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کی، یا اللہ ان افکار سے بچنے کی تک وہ بھی قوت آپ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ میں اچھے کاموں کی توفیق مل جائے کہ جس سے میں ان لوگوں میں سے بن جاؤں جن کو خوشخبری دی گئی ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے کیا باغات ہے میرے لیے، یا اللہ یہ باغات لکھتے مجھے ایسے عمل کرنے والا بنا دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کیا ہے جو ہے نا کیا نام ہے جب انہیں پھل رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ویسا ہی رزق دیا گیا جیسا ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا، ہم جا کے جنت میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ تو ویسا ہی ہے، اور ان کے لیے باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گے، وہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ تو نہیں شرماتے کہ آپ وہ بھی مثال بیان کریں جو مچھر کی سی ہو یا اس سے بھی حقیر ہو، یا اللہ میرے دل کے اندر یہ کیپیسٹی دیتے، اور اگین مجھے وہ توفیق دیتے کہ میں ان مثالوں سے جو ہے وہ سیکھ سکوں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کیسے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، اور مجھے ان میں سے نہ بنا کہ جو کافر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں پہ، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ اور آیات کے اوپر وہ حجت کرتے ہیں کہ یہ کیا اس ڈزنٹ میک سینس، جو ہے نا کیا نام ہے اس کی تو کوئی سینس نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی آیات کے تھرو گمراہ ہونے والوں میں سے نہ بنانا، بلکہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو ہدایت یافتہ ہیں، لا ہادی الا اللہ، یا اللہ مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں مگر سوائے آپ کے، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ مگر فاسقوں کو، یا اللہ مجھے فاسقوں میں سے نہ بنانا، اور مجھے کن میں سے بنانا، یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جو آپ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو آپ نے حکم دیا کہ میں جوڑوں یعنی کہ رشتہ داریاں ہیں یا جو آپ کے احکامات ہیں میں ان کو نہ چھوڑوں، یا اللہ میں فساد کرنے والی نہ بنوں اور میں خسارہ اٹھانے والی نہ بنوں، اور مجھے ان میں سے نہ بنانا کہ جو انکار کرنے والے، کیوں جبکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں یا اللہ کہ میں مردہ تھی، میں تو کہاں تھی، میں اپنے برتھ ڈیٹ سے پہلے یا برتھ ایئر سے پہلے سوچے ہم سارے کدھر تھے، اللہ میں تو کہیں بھی نہیں تھی، آپ نے مجھے زندگی دی، اس کے بعد آپ ہی مجھے موت دیں گے اور میں نے واپس دوبارہ بھی آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ تو مجھے اپنا فرما بردار ہی بنانا، اور آپ نے ہی پیدا کیا یا اللہ وہ کچھ جو کچھ سارے کا سارا زمین میں ہے، پھر آپ نے ہی قصد کیا آسمان کا، آپ نے بنا دیا اس کو 7 آسمان، یا اللہ آپ تو ہر چیز جاننے والے ہیں، سب سے بہترین علم کس کا، یا اللہ آپ کا اس بہترین علم آپ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اور اب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا زمین اور آسمان بنایا اور اس کو بہترین اچھی طرح خوب جانتا ہے، اس کی اگزامپل جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا واقعہ، یا اللہ اور مجھے ہر اس واقعے کے اندر بھی جو کرنے کے کام ہے مجھے سجھا دے، مجھے ویسا بنا دے، اور جن چیزوں سے آپ میں بچنے کی وہ ہے اس کی بھی توفیق عطا فرما دے کہ ان چیزوں سے میں بچ جاؤں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یا اللہ مجھے بہترین اپنا خلیفہ اپنا ریپرزنٹیٹیو ہونے کے جیسے میرے اعمال ہونے چاہیے، جیسے میرے اخلاق ہونے چاہیے ویسا بنا دے، اور مجھے فساد کرنے والوں میں سے بنا، مجھے خون بہانے والوں میں سے نہ بنا جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کریں گے، بلکہ مجھے کیسا بنا جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، جیسے آپ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، مجھے ایسا بنا دے اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اللہ میری پوری کی پوری زندگی جو ہے، میری زندگی میں جو بھی سچویشن اور سرکمسٹانسز ہوں، اے العلیم میری زندگی میں یہی چیز میرا بیک گراؤنڈ اسکرپٹ اور میری تھاٹس ہوں، اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، یا اللہ آپ نے مجھے آدم علیہ السلام کے سکھانے والے آپ ہی مجھے دین کا دنیا کا ہر علم آپ ہی مجھے دیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور پھر وہ اس کے بعد ساری چیزیں سکھانے کے بعد جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو کیا کہا کہ مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، اور میری زندگی میں یا اللہ اگین ایک تو یہ اسکرپٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور اسی طرح یہ بھی میرا ساؤنڈ ٹریک اور اسکرپٹ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہے، مجھے تو علم ہی نہیں مگر یہ کہ جو آپ نے مجھے علم سکھایا، مجھے تو حقیقت چیزوں کی پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ہی العلیم ہے، یا اللہ آپ ہی حکیم، مجھے حکمت بھی آپ سے ہی چاہیے، مجھے علم بھی آپ سے ہی چاہیے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم بتا دو ان سارے ناموں کو، انہوں نے بتا دیے تھے، یا اللہ اے آدم علیہ السلام کے سکھانے والے اور علم دینے والے مجھے بھی علم دے دیں، اور اے اللہ میرے دل کے اندر گہرائیوں کے اندر مجھے یہ ادراک ہو کہ ساری غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ظاہر میں جو کچھ ہے، چھپا ہوا جو کچھ ہے وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ ریز ہو جائیں اور وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے، یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے کہ میں آپ کا حکم سنوں اور بس فوراً سے مان لوں، اور ابلیس کی طرح نہ بناؤں جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور
مجھے آدم علیہ السلام کو جیسے آپ نے وصیت کی تھی اور جس کام کا کہا تھا کہ یہ کام کرو اور اس چیز سے بچو، مجھے بھی ایسا ہی بنا دے کہ آپ نے کہا تھا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو اطمینان سے، مطلب دنیا کے مزے بھی حاصل کرو، یہ نہیں ہے، لیکن جس چیز سے میں نے منع کیا اس کے پاس نہ جاؤ۔ یا اللہ مجھے آپ کے حلال کو حلال ٹھہرانے والا اور حرام کو حرام ٹھہرانے والا بنا دے۔ کس طرح پھر ورغلا دیا تھا ان دونوں کو شیطان نے اور نکلوا دیا تھا اس سے جنت سے۔ یا اللہ مجھے بھی اس طرح شیطان کے وسوسے سے اور ورغلانے سے محفوظ رکھنے والا بناؤ۔ کتنی ایک خوبصورت بات تھی نا کہ کسی نے ایک ان سے پوچھا، جو ہے ایک وہ تھے اسکالر تھے، وہ اپنے شاگردوں سے پوچھے تھے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ بھیڑیا آئے گا تو تم کیا کرو گے نا، اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی بھیڑوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں اس طرح فائٹ کروں گا، ایک نے کہا میں اس طرح بھیڑیوں کو ماروں گا، اس نے کہا میں خنجر لے کے آؤں گا، تلوار لے کے آؤں گا، گولی لے کے آؤں گا، جو بھی ویریس فارمز تھے کہ اس طرح میں بھیڑیے کا مقابلہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں سب سارے سے تو تم اتنی مشکل کام سارے کر رہے ہو کہ میں ایسے کروں گا اور میں ایسے کروں گا اور میں ویسے کروں گا، میں اتنی فائٹنگ کروں گا، اس سے میں تمہیں سب سے زیادہ آسان ترین کام نہ بتا دوں کہ وہ سب سے زیادہ آسان ترین کیا ہے، کام کیا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھیڑیے کا مالک ہے، میں اس کو کہوں گا کہ اپنا جو ہے نا جو بھیڑیا ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں اور یہ میری بھیڑوں کو کچھ نہ کہے۔ تو یہ سب سے زبردست بات نہیں ہے کہ جو ہے نا جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو شیطان کا بھی آگے سے مالک ہے، شیطان کا بھی رب ہے، وہ مانے یا نہ مانے، وہ سجدہ کرے یا نہ کرے، ہے اس کا رب نا، کنٹرول کرتا ہے نا شیطان کو بھی۔ تو اس کے بجائے کہ ہم کہیں نہیں میں شیطان سے خود فائٹ کروں گی، ہم شیطان کے رب کو کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، اس کے بجائے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو فائٹ کرنے لگ جائیں، پوری دنیا کے شر سے بچنے کے لیے اپنی تدابیر کریں، اپنی تدبیر بھی کریں، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، شیطان سے بچنے کی اپنی کوشش بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی کہہ دیں، صبح شام کی دعا میں ہم یہ کہتے ہیں نا، یا اللہ ان سارے انسانوں کے اندر بھی جو شر ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ میں جو کچھ بھی کائنات کے اندر بکھرا ہوا شر ہے، دن میں رات میں جو بھی، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، یا اللہ تو مجھے آپ سے ہی مدد چاہیے کہ میں شیطان کے ورغلا میں نہ آ جاؤں، ورغلانے میں نہ آ جاؤں، جس طرح آدم علیہ السلام کو اس نے نکال دیا تو اس طرح مجھے بھی وہ آپ کی کربت سے جو ہے وہ دور نہ کر دے۔ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بعض دنیا میں بعض کے دشمن ہیں، یا اللہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو آپ کے رستے پہ چلنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچا جو آپ کے رستے سے دور کرنے والے ہیں، جتنی دیر بھی میرے لیے زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر کس طرح جس طرح آدم علیہ السلام نے یا اللہ آپ سے کلمات سیکھے تھے اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور توبہ کی تھی، مجھے بھی اسی طرح توبہ کرنے والا بنانا۔ لا تواب الا اللہ، را رحیم الا اللہ، یا اللہ توبہ قبول کرنے والے تو آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، رحم کرنے والا تو آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر کس طرح آپ نے کہا تھا کہ اتر جاؤ سب کے سب، اور جب آئے گی میرے تمہارے پاس ہدایت تو جس نے پیروی کی ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا۔ یا اللہ مجھے ہدایت کی پیروی کرنے والوں میں سے بنا، جن پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مجھے ان میں سے نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا اور چھٹلایا اور وہ اصحاب النار ہو گئے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر اگین اے بنی اسرائیل کی جگہ اپنا نام میں، یا اللہ آپ نے مجھے پکار کے کہا کہ اے منیرہ یاد کرو میری اس نعمت کو، یا اللہ مجھے آپ کی نعمتیں یاد رکھنے والا بنا دے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کی 99.99% نعمتیں میں بھلا کر جو 0.00001% میری زندگی میں ہلکا سا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے میں اس کو یاد رکھ لیتی ہوں اور آپ کی نعمتیں بھلا دیتی ہوں۔ یا اللہ مجھے نعمتوں کو یاد کرنے والا بنا جو آپ نے میرے پہ انعام کیا، مجھے اپنا عہد پورا کرنے والا بنا تاکہ آپ بھی اپنا عہد پورا کریں، جو آپ نے میری مدد کا عہد کیا وہ پورا کریں اور میں آپ کی اطاعت کا عہد پورا کروں، اور مجھے صرف اور صرف اپنا ہی ڈرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھے ایمان لانے والا بنا اس قرآن کے اوپر جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلی کتابیں تھی، مجھے اس کا کافر نہ بنا۔ یا اللہ مجھے اپنی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچنے والا نہ بنا، یعنی کیا دنیا کے فائدے کے لیے میں قرآن کی آیات کو پیچھے نہ رکھوں، میں حق اور باطل کو خلط ملت نہ کر دوں کہ بس جو چیز مجھے پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس کو میں ریجیکٹ کر دوں۔ مجھے حق کو چھپانے والا، آپ کے احکامات کو چھپانے والا نہ بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بہترین نماز بنا دے، بہترین زکوٰۃ دینے والا بنا، بہترین رکوع کرنے والا، سب لوگوں کے ساتھ مل کر کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھے بہترین نیکی کا حکم دینے والا بنا، اور نیکی کا دوسروں کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دوں اور میں اپنے آپ کو بھلا دوں۔ یا اللہ اپنی مجھے سب سے زیادہ نفس کی فکر اور اس پر کام کرنے کے والا بنا دے۔ یا اللہ اور مجھے عقل رکھنے والوں میں سے بنا، مجھے آپ سے مدد طلب کرنے والوں میں سے بنا، اور کس سے مدد طلب کروں میں؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یا اللہ مجھ پر صبر انڈیل دے، نماز کے تھرو مجھے مدد دے۔ یا اللہ اور یہ بہت بھاری ہے مگر خاشعین، مجھے عاجزی کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ مجھے ان میں سے بنا جو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے ان میں سے بنا جو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس لوٹنا ہے۔ پھر اگین اے بنی اسرائیل اے منیرہ یاد کرو ان نعمتوں کو، یا اللہ مجھے ان نعمتوں کو یاد رکھنے والا بنا جو
جو آپ نے میرے اوپر دی، مجھے کتنے عالمین پر فضیلت دیا نا آپ نے، اس ملک ہی کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ نے مجھے فضیلت دی، کس طرح فزیکل لحاظ سے، اسپریچول لحاظ سے کتنی آپ کی نعمتیں. اور پھر اگر میں پوری دنیا سے کمپیئر کروں یا پوری پاسٹ ہسٹری کے اس سے کمپیئر کروں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پچھلے زمانے کے وہ جو قارون ہیں اور وہ آ جائیں سارے فرعون اور سارے بڑے بڑے بادشاہ آ جائیں، تو وہ ہماری ایک گاڑی ہے، ہماری ایک ٹرین یا ہمارا ایک پلین جس پہ سفر کرتے ہیں، اس پہ دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، ہمیں تو فکشن میں ہی تھا اڑنے والا قالین، اور آپ جو ہے نا یہ اڑنے والے قالین کے اوپر چل وہ رہے ہیں، اور یہ چلنے والا قالین بھی آپ کے پاس اور دوڑنے والا ٹرین والا قالین بھی ہے. تو سبحان اللہ یا اللہ، آپ نے مجھے کتنی فضیلت دی ہے، کتنے پاسٹ کے اور کتنے اس وقت پریزنٹ کے، اس کنٹری میں یا اس پوری ورلڈ کے اندر جتنے جہان ہیں اس میں آپ نے مجھے کتنی فضیلت دی. اور مجھے ڈرنے والا بنا اس دن سے جس دن کوئی کام نہ آئے گا، کوئی میرے رشتہ دار میرا کوئی کام نہیں آئے گا، میری کوئی سفارش کرنا بھی چاہے گا قبول نہیں کی جائے گی، نہ مجھ سے کوئی اس دن معاوضہ میں پیسے دے کے جان نہیں چھڑا سکوں گی، اور یہ کہ میری مدد بھی نہیں کی جائے گی. یا اللہ مجھے اپنی وہ واقعات رکھنے والے بنا جب میں تکلیف میں تھی، مصیبت میں تھی، جس طرح آل فرعون سے جو ہے نا وہ آپ نے ٹیسٹ کیا تھا، آزمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ ان کو برا عذاب دیتے تھے اور وہ ذبح کرتے تھے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے عورتوں کو. اسی طرح میری زندگی میں جو مشکل وقت تھے جن سے آپ نے مجھے نکالا، مجھے وہ یاد کرنے والا بنا کہ کیسے اس میں میرے لیے بلا تھی، اور پھر اتنی مشکل کے بعد نے کس طرح، جس طرح ان کے لیے سمندر پھاڑا، آپ نے میرے لیے بھی سمندر پھاڑ کے، مشکل کا سمندر پھاڑ کے نکلنے کا راستہ بنا دیا. کیسے مجھے نجات دی کتنی مشکلوں سے، اور میری جو بھی مشکل تھی، پریشانی تھی، وہ کیسے دور کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح جب آپ نے وعدہ کیا 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی طرح آپ نے مجھے بھی تو یہ قرآن دیا نا. اس قرآن کو دینے کے بعد یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا کہ جیسے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، کہ میں بھی اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا یا وہی سٹیٹس اور اس کی جو ہے نا کیا نام ہے رنگینی میں پڑھ کے آپ کو ہی بھلا دوں. یا اللہ آپ نے کس طرح انہیں معاف کر دیا تھا، اسی طرح میری غلطیوں سے درگزر کر دے. عفو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یا اللہ، اور مجھے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، اور مجھے یاد کرنے والا بنا کے کس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو قرآن فرقان دیا ہے اللہ، مجھے بھی اسی فرقان سے بینیفٹ کرنے والا بنا، مجھے بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا. اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے قوم سے کہا تھا کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور بچڑے کو معبود بنا لیا، تو رجوع کرو پروردگار کی طرف. اسی طرح جب میں غلطی کروں میں آپ کی طرف رجوع کروں، اور میرے پہ جو غلطی مصیبت پریشانی ہے مجھے وہ ریمائنڈر کا ذریعہ بنا دے کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اور میں توبہ کرنے والوں میں سے بن جاؤں، اور آپ میری توبہ قبول کر لیں. یا اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی تواب ہے ہی نہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی الرحیم ہے ہی نہیں. اور کس طرح یا اللہ بنی اسرائیل نے جس طرح کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ظاہری دیکھنا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا تو ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، اسی طرح مجھے جو ہے نا وہ دین کے اوپر حجتیں کرنے والا، اس طرح کی ایکسکیوزز کرنے والا نہ بنا. اور پھر کس طرح آپ نے ان کو زندہ کیا تھا موت کے بعد. یا اللہ آپ نے بھی مجھے اس قرآن کے تھرو دوبارہ زندگی دی ہے نا، مجھے اس کا شکر گزار بنا دے. کس طرح یا اللہ آپ نے بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا، کس طرح من اور سلوہ اتارتا ہو، اسی طرح مجھے کیسے آپ نے گھروں میں شیڈ اور طرح طرح کی کھانے کی چیزیں دی ہیں، مجھے کھانے کی چیزیں کر کے کھا کے مجھے ظلم کرنے والا نہ بنا، کیونکہ اصل میں تو اپنے پر یہ ظلم ہوگا اگر میں ظلم کروں گی. اور جب آپ نے ان کو کہا تھا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن کیا کرو بس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا اور بخشش مانگتے رہنا. یا اللہ جب اس رمضان کے اندر اس کے بعد بھی میں کھاؤں اور پیوں تو بس مجھے یہ توفیق دے کہ میں اس کے ساتھ آپ کی یاد کو نہ بھولوں، آپ سے بخشش مانگتے رہوں، آپ کے سامنے جھکتی رہوں، اور مجھے محسنین اور نیکوکاروں میں سے بنا دے، اور ان میں سے نہ بنا جنہوں نے آپ کے جو دیے ہوئے احکامات تھے ان کو بدل دیا، ان کو چھوڑ دیا، اور ان میں سے بھی نہ بنا جن پر آسمان سے عذاب اترے گا. آپ تو قدیر ہے، آپ اتار سکتے ہیں آسمان سے ایسا عذاب. یا اللہ مجھ سے وہ عذاب ہٹا دے. کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی طلب کیا تو آپ نے انہیں سکھا دیا تھا کہ لاٹھی پر جو ہے نا وہ پتھر پر لاٹھی مارو، اور کس طرح چشمے وہ پھوٹ پڑے تھے ان کے لیے. یا اللہ اسی طرح میرے لیے بھی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ مجھے مشکل سے نکال دیں تو میں کھاؤں اور پیوں، اور اس کے بعد میں فسادی لوگوں میں سے نہ بن جاؤں. یا اللہ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ ہم صبر نہیں کریں گے، اور پھر مزید اپ گریڈ کی جو ہے نا وہ مانگی تھی، ہماری زندگی میں بھی یہی ہے نا، یہ گاڑی ہو نہیں اس سے بہتر ہو، یہ وہ ہے گھر ہے ڈیکور ہے، یہ نہیں اس سے بہتر ہو، یہ گھر کا سائز ہے اس سے بہتر ہے، ہم بھی ہر وقت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی کس طرح اپ گریڈ کے لیے دعا کی تھی کہ ہمیں یہ اور یہ والی سبزیاں مکانی ہیں. تو کس طرح جو ہے نا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے جو آلریڈی ان کے پاس تھا اس پر قناعت اور شکر کرنے کے بجائے اس پر ناشکری کی تھی. اللہ مجھے ایسی ناشکری کرنے والا نہ بنا، بلکہ جو میرے پاس ہے اس کے اوپر مجھے شکر میں بڑھا دے، اور مجھے
مجھے ذلت سے، محتاجی سے اور اپنے غضب کے ساتھ لوٹنے سے مجھے بچا لے اللہ، مجھے اپنی آیات کے انکار سے بچا لے اللہ، مجھے نبیوں کی مخالفت سے بچا لے، وہ تو قتل ہی کر دیتے تھے کیونکہ نبی تھے ان کے پاس، مجھے ان کی مخالفت سے بچا، مجھے نافرمانی سے بچا، مجھے حد سے تجاوز کرنے سے بچا، اور مجھے ان میں سے بنا جو واقعی سیدھے رستے کے اوپر ہیں، ایمان لے کے آنے والے، اللہ پر، یوم آخرت پر نیک عمل کرنے والے، اور ان لوگوں میں سے بنا جن میں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یا اللہ، جس طرح آپ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ قرآن کو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اسی طرح مجھے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا، مجھے اس کو اندر جو ہے وہ مسلسل یاد رکھنے والا بنا، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، اور اس سے پھرنے والا نہ بنا، اور یا اللہ میں تو کتنی بار پھر ہی گئی نا، میں نے اس قرآن کے ساتھ مضبوطی سے وہ تعلق تو رکھا ہی نہیں جیسا مجھے رکھنا چاہیے تھا، یا اللہ میرے پہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کرتے اور مجھے خاسرین میں سے بنا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سبت میں جو ہے وہ زیادتی کی تھی، یا اللہ مجھے اصحاب سبت کی طرح زیادتی کرنے والا اپنے احکام میں نہ بنا کہ میں ہیل حجت ڈھونڈ کے جو ہے نا ایکسکیوزز یا اس کے تھرو، دو نمبری کے تھرو اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی اپنے لیے ایکسیپشنل سچویشنز نکال دوں، اور کس طرح آپ نے ان کو عبرت کا ذریعہ بنا دیا تھا، یا اللہ مجھے عبرت کا ذریعہ نہ بنا، مجھے پرہیزگاروں میں سے بنا جو ان کی اگزامپل سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کس طرح ہیل حجتیں بنائی تھی کہ اچھا کیسی ہو، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اور جو ہے نا کیا نام ہے کرنے پہ ہی نہیں آ رہے تھے، آخر کار انشاءاللہ کہا تھا تو کر لیا تھا، یا اللہ مجھے اس طرح ہیل حجت کرنے کے بجائے سمعنا واطعنا کرنے والا بنا، انشاءاللہ والا بنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا بنا، کہ اللہ آپ مجھے توفیق دے دیں کہ میں ہیل حجت کیے بغیر جو آپ کا حکم ہے اس کو بالکل سن کے فوراً سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤں۔ اور پھر کس طرح یا اللہ آپ ہی وہ تھے کہ آپ نے انہیں کہا کہ وہ گائے کا ایک پیس ہی مارو اس مردے کے اوپر جو مر گیا تھا، اور کس طرح آپ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ بول اٹھا، اسی طرح آپ مجھے بھی زندہ کریں گے قیامت کے دن، اور آپ نے دنیا پہ بھی اپنی آیات اسی لیے دکھائی ہیں، یا اللہ مجھے سمجھنے والا بنا دے، میرے دل کو سختی سے بچا لے، ہم نے کہا نا لا شافی الا اللہ، یا اللہ میرے دل کو نرم کرنے والا بھی آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ میرے دل اگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اس قرآن سے اور آپ سے دوری کی وجہ سے، تو آپ میرے دل کو ایسا بنا دیں میں گر پڑوں آپ کی یاد سے، میں پھٹ جائے میرا دل جو ہے نا وہ آپ کی یاد سے نرم ہو جائے اللہ، اور آپ کی خشیت سے گری پڑے، یا اللہ اور جو ہے نا جو میں عمل کرتی ہوں اس سے آپ غافل تھوڑی ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے جبکہ ان میں سے ایک فریق اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے اور اسے بدل دیتا ہے، مجھے ان میں سے نہ بنا کہ آپ کا کلام سننے کے بعد میں اس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کے اندر بھی تبدیلی کروں، یا یہ اس کے اپلیکیشن میں بھی کوئی وہی بات ہے کہ اپنی مرضی کروں۔ اور اسی طرح جو ہے نا جو وہ کیا کرتے تھے جب وہ ایمان والوں میں سے ہوتے تھے تو کہتے تھے ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے تھے بعض کی طرف تو کہتے تھے ہم کیا وہ باتیں بتائیں جو ہے نا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا جھگڑا کریں، یا اللہ تو مجھے جو میری اکیلے کی کنورسیشنز ہیں اور لوگوں کے ساتھ کنورسیشنز ہیں، ایک کمپنی میں بیٹھتی ہوں میں دوسری کمپنی میں بیٹھتی ہوں، ہر حال میں مجھے اپنا خوف کرنے والا بنا، یا اللہ مجھے ہر حال میں اس دو نمبری سے بچا، مجھے ہر حال میں منافقت میں سے بچا، اور یہ یاد رکھنے والا بنا دے یا اللہ کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی میں چھپاتی ہوں اور جو کچھ بھی میں اعلانیہ کرتی ہوں، اور مجھے ان میں سے نہ بنا کہ جو ان پڑھ ہیں، کس لحاظ سے ان پڑھ ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کے لحاظ سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے بلکہ دین سے ان پڑھ ہیں، یا اللہ مجھے اس دین کا علم عطا فرما، کیونکہ میری آخرت تو اس کے اوپر ہے نا، آخرت میں تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کتنی بڑی MBBS کی، MD کی، PhD کی، MPhil کی، کون سی BBA کی، MBA کی، کون سی بڑی بڑی ڈگریاں میں نے MS کی حاصل کی تھی، بلکہ مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی تھی اس کے لیے جو بک لیٹ تھا، اس کے لیے جو گائیڈنگ انسٹرکشنز تھی وہ میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور اس جہاں میں جہاں پر میں نے ہمیشہ رہنا ہے وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہاں کے لیے میں نے تیاری کی کہ نہیں کی۔ اب دیکھیں نا اگر اس کو دنیا کے کسی اس سے بھی کمپیئر کریں نا، میں سوچتی ہوں کہ چلیں مطلب روز کے دن تو آتے ہی جاتے ہیں، لیکن جب کہیں ٹریول کریں نا، خاص طور پہ جو ٹریول آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اچھا کب عمرے کے لیے جائیں گے، کب اس جگہ ویکیشن پہ جائیں گے، اس کے ٹائم ڈیوریشن کو دیکھا کریں کہ کیسے اس کی ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ
آتے ہیں یا آپ اس ایکسپیرینس کے اندر ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بس میں نے پلک جھپکی اور بس وہ ختم ہو گیا. تو بالکل اسی طرح اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنے ماہوں سال، جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ میں امریکہ کب آئی اور مطلب اس کو تو میں سوچتی ہوں، مطلب کسی کو بتا رہی ہوں نا تو ایک وقت ذرا مجھے جھٹکا سا لگ جاتا ہے، مطلب یہ سوچ کے کہ واقعی 2018 ہے، مطلب اٹس کوائٹ اے لاٹ آف ٹائم، مطلب 8 سال. اور مجھے اگر میں پلٹ کے دیکھوں جیسے لگتا ہے کہ میرے پلک جھپکنے میں ابھی کل ہی تو جہاز لینڈ ہوا تھا. بالکل اسی طرح یہ ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے پلک جھپکی ہم نے اور ہمارا جہاز جو ہے نا وہ آخرت کی اس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے ہیں وہ سارے کا سارا کہاں گیا، ویکیشن ختم ہو گئی، وہ جو عمرہ حج کرنے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، کیسے پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں اللہ. تو جو اس نا ختم ہونے والے جہان کے لیے تیاری ہے، اس نا ختم ہونے والے جہان کے لیے کریکولم اور ڈگری ہے، یا اللہ مجھے اس سے جاہل نہ بنانا کہ میرے پاس دنیا کا تو پورا علم ہو اور میں آخرت اور قرآن اور آپ کی پہچان کے علم سے دور ہوں، میں قرآن سے دور ہوں، میں سننا سے دور ہوں، میں سیرہ سے دور ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھوں. اور یہ کہ دین کے بارے میں بس میری باتیں صرف گمان کی ہوں، کہ بس میرا خیال ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے دین کے اندر یہ ہے، میرا خیال ہے کہ قرآن کے اندر یہ ہے. مجھے ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا یا اللہ. اچھا اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا بتا رہی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر اگین جو ہے نا بنی اسرائیل کے کریکٹرسٹکس، جس کو اگین ہم نے اپنے پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا کہ جو کیا ہے کہ جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. کتاب اپنے ہاتھوں سے کیا لکھتے ہیں؟ اب اس وقت تو یہ تھا کہ وہ کتاب کو جو ہے وہ چینج کرے تھے، اب ہم اس طرح کتاب کو تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ ہمیں اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو کتاب کے احکامات کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم چینج کر دیں. اور اس کے بعد ہم یہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا تو یہ مطلب ہے اور اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، مطلب ان آیات پہ بھی عمل ہم ایسے کریں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے نا دنیا کا بینیفٹ یا دنیا کا جو وہ ہے معمولی قیمت کا فائدہ ہے وہ ہم نہ حاصل کریں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا جو کیا ہے کہ اپنے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم اسپیشل چوزن پیپل ہو گئے اور ہمیں آنکھ نہیں چھوئے گی، بلکہ یہ تو ہے نا کہ جس نے غلط کام کیا ہوں گے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اتنے وقت کے لیے اسے آگ میں جانا پڑے گا. یا اللہ تو ہم آپ سے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں، اور یا اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے بچانا کہ جو کیا ہے کہ ہمارے پورا کا پورا جو ہے وہ احاطہ کر لیں اور ہم اصحاب النار میں سے ہو جائیں. اللہ ہم آپ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں. بلکہ ہمیں کن میں بنانا؟ یا اللہ ہمیں آمن و عامل الصالحات میں سے بنا، اصحاب الجنہ میں سے بنا، جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. یا اللہ جس طرح آپ نے جو بنی اسرائیل تھے ان سے میثاق لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، میری مدد فرما کہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروں، میں والدین سے احسان کروں، ذی القربیٰ یتامہ مساکین لوگوں سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آؤں، نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں. اور کیا یہ جب چیزیں مجھے ساری پتہ لگی تو اسے منہ نہ موڑ جاؤں. یا اللہ میں جس طرح بنی اسرائیل نے منہ موڑا تھا، اور اسی طرح یا اللہ جو آپ نے جیسے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ وہ خون نہیں بہائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے. یا اللہ اس طرح مجھے بھی فساد سے بچا کہ میں فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کا اپنے باتوں سے ہی آپ خون بہا دیں، اللہ تعالیٰ میری اس سے بھی حفاظت فرما. اور اسی طرح گھروں سے نکالنا، ایک تو ایسے فزیکلی یا لٹرلی گھر سے نکالنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہ کسی کو بے عزت نہ کروں میں اپنی زبان سے، اور میری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اور کیا جو ہے نا کیا نام جو بنی اسرائیل تھے میں ان کی طرح نہ ہو جاؤں کہ ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو نکالتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل اپوزٹ کرتے تھے. میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ میں گناہ میں زیادتی میں پڑ جاؤں، اور میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں یا اللہ کہ میں کتاب کے بعض حصے پر ایمان لوں اور بعض حصے سے کفر کروں. اور اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ آپ جو ہے نا مجھے کسی قسم کی رسوائی ہو میری دنیا میں یا آخرت میں، اور آخرت کے شدید عذاب سے میں پناہ مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تو بالکل غافل نہیں ہیں، آپ تو ہر چیز جانتے ہیں جو میں عمل کر رہی ہوں. اور میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں یا اللہ کہ میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ میں خرید لوں آخرت کے بدلے، مطلب جیسے آخرت بیچ دوں اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لوں. اور یا اللہ آپ کے علاوہ تو میرا کوئی نصیر ہے ہی نہیں، آپ کے علاوہ تو مجھے عذاب سے بچانے والا میرا الحفیظ تو آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اور اے اللہ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، ان کے بعد پیدر رسول بھیجے تھے، ویسے ہی میرے پاس کتاب آئی ہے اور رسول آئے ہیں، مجھے ان کی پیروی کرنے والا بنا دے. کس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ روح القدس ساتھ بھیجی اور مطلب کھلی نشانیاں بھیجی، تو جب میرے پاس
پاس بھی قرآن اور نبی آ گئے ہیں، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں تکبر میں پڑ جاؤں، یا میں جھٹلانے میں پڑ جاؤں، اور یا میں یہ سمجھنے لگوں کہ ہاں مجھے تو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے، نہیں یہ بہت پیور ہے ہمارے دل، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتی ہوں میں یہ کہوں کہ نہیں مجھے تو تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، رحمت سے دوری ہے۔ میں آپ سے رحمت سے دوری اور لعنت سے بھی پناہ مانگتی ہوں اللہ کہ میں اس کے مستحق بن جاؤں۔ اور جب کتاب آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو بنی اسرائیل کا جو وہ تھا مطلب ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ پہلے تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب کتاب دے گا تو ہم کریں گے اس کو فالو، لیکن جب انہوں نے پہچان لیا تو اس کا کفر کیا۔ یا اللہ جب ہم اس قرآن کو سیکھ بھی لیں تو اس کے بعد بھی ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا تو ہم اس کے بعد ہم اس کا کفر نہ کریں۔ ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ کہ ہم ضد میں آ کے، ہٹ دھرمی میں آ کے، جیلسی میں آ کے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے اوپر فضل کیا ہے اس کو اگنور کر دیں یا اس سے جیلسی میں اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اس کی جو خیر بھی ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے، جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ اور پھر جب کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے کہ جو ہے نا ہم ہماری طرف جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارے علاوہ جو ہے اس پر ہم انکار کرتے ہیں۔ میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں یا اللہ کہ میرے دل ایسے تانگ ہو جائے کہ میں جو حق ہے اس کو سچ دیکھ نہ سکوں، اور میں یہ اس پہ بزوم میں ہو جاؤں کہ نہیں جو میرے باپ دادا کی چیز ہے وہی درست ہے اور میں اس کے علاوہ تو کہیں حق کو تلاش ہی نہیں کرنا۔ یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں۔ اور پھر جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھیجی تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، میں بھی پناہ مانگتی ہوں اللہ کہ جب آپ نے مجھے قرآن بھیجا ہے اس کے بعد میں کسی اور ڈسٹریکشن میں، دنیا میں، کسی بھی اور چیز کی اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ایکسیس اس کی محبت میں پڑ جاؤں کہ میں قرآن کو، آخرت کو، اللہ تعالیٰ کو بھول ہی نہ جاؤں۔ یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ جب آپ نے مجھے قرآن دیا ہے یا اللہ اس کے بعد میں اس کو مضبوطی سے نہ تھامو، کیونکہ آپ نے انہیں کہا تھا نا بنی اسرائیل کو خود مضبوطی سے تھامو اور سنو، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا۔ یا اللہ میں آپ سے توفیق مانگتی ہوں کہ میں سمعنا واطعنا کر سکوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح وہ اپنے لیے کہتے تھے کہ ہمارے لیے آخرت کا گھر خالص ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پھر اس کے رسپانس میں کہہ رہے تھے کہ تم موت کی تمنا کرو، اسی طرح یا اللہ میں نے تو آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، میں کیا مطلب موت کی تمنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم کیا موت کی تمنا کریں گے، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں، عمل تو ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم آپ سے یہ، اور یہ ہمارا بھی وہی والا معاملہ ہے نا کہ وہ اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے آگے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے۔ اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی آگے بھیجا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بندے کو دل نہیں کرتا، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس دن کی ہم اچھی سی تیاری کر سکیں، اور زندگی، دنیاوی زندگی پر ہم سب سے زیادہ حریص نہ ہو بلکہ ہمارا سب سے زیادہ حرص جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے لیے ہو، اور یہ دنیا میں ہماری ہزاروں سال جینے کی خواہش نہ ہو بلکہ ہماری یہ خواہش ہو کہ ہم بہترین عمل کر کے اللہ آپ سے ملاقات کریں، اور بصیر آپ کے علاوہ اور کون ہے، ہمارے سارے کے سارے اعمال تو آپ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کا وہ ہے دشمن ہے، تو بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ اسے نازل کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ۔ اللہ تو ہمیں اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کے بھی ہمیں ساتھ عطا فرما، ہمیں ان کے بھی دوستوں میں سے شمار کر، اور ہمیں ان کے دشمنوں میں سے نہ بنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں یا فرشتوں کے دشمن ہوں یا رسولوں کے، جبرائیل یا میکائیل کے۔ یا اللہ ہم آپ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ان ساروں پر ایک جیسا ایمان رکھیں، اور جب آپ نے ہمیں عہد لیا ہے ہم سے اس قرآن کا، اسلام کا، ایمان کا، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس عہد کو توڑنے سے بچ جائیں، جس طرح بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا تھا۔ اور جب ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تھے تصدیق کرنے والے، تو کیسے انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پشت پہ ڈال دیا۔ یا اللہ ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے پاس یہ قرآن آ گیا، اس قرآن کو آنے کے بعد ہم آپ کے احکامات کو اپنی پشت پہ نہ ڈال دیں۔ اور کس طرح وہ احکامات کو جب پشت پہ ڈالا تو کسی اور چیز کے پیچھے تو پڑنا تھا نا، کسی اور ڈسٹریکشن میں تو پڑنا تھا، تو کیسے وہ لوگ جو ہے وہ جو فرشتے لے کر آئے تھے بابل میں، بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت، وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اسی طرح ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ کہ ہم اس قرآن کو، اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کے اس دنیا کی دوڑ کے اندر نہ پڑ جائیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنا، زیادہ ڈگری، زیادہ اسٹیٹس، یا جو بھی دنیا کی اٹریکشنز ہیں، ہم اس کے اندر کسی چیز میں اتنا گم نہ ہو جائے کہ ہم سے آخرت کا رستہ ہی جو ہے وہ گم ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے جو نقصان ہے وہ کوئی نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ آپ کی اذن سے، جیسے آپ نے جادو کے لیے بھی کہا تھا کہ وہ جو فرشتے جادو لے کے آئے تھے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اسی طرح ہم بھی آپ سے یا اللہ ہر نقصان سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہی ہماری حفاظت کرنے والے، الحفیظ آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کس طرح وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا، یا اللہ ہم آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں کہ ہم جو بھی دنیا اور دین کا سیکھیں وہ ہمارے لیے کام کا ہی ہو، اور ہمیں کہیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جنہوں نے کیا ہے، جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنانا یا اللہ اصل میں جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ثواب ہے. یا اللہ جب ہم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، اگین یا ایھا الذین آمنوا پہ اپنا نام لگائیں کہ اللہ آپ مجھے مخاطب کہہ رہے ہیں کہ جب میں یہ نہ کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی حدیث کی کوئی بات سن کر میں اس کے بجائے کہ اس کا مذاق اڑاؤں یا اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ زبان کو ٹویسٹ کر کے اپنی کوئی چیز جو ہے وہ غلط بات اس کے بارے میں کروں دین کی، میں اس سے آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ دین کا مذاق اڑانا یا غلط بات کرنا، جیسے وہ راعینا کہہ کر ہمارا چرواہا کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح زبان ٹویسٹ کر کے ہیوملیٹ کرتے تھے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ ہماری کسی بھی کنورسیشن کے اندر جو ہے وہ آخرت کو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں یا فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مذاق نہ ہو، بلکہ ہم ہمیشہ ہمبلنس اور ہیوملٹی سے بات سنیں اور ہمبلنس اور ہیوملٹی سے اس پر عمل کریں. یا اللہ جس طرح آپ یہ تھا کہ جو ہے نا کیا نام ہے جو اہل کتاب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پہ کوئی خیر اترے. اللہ مجھے بھی جو لوگ دنیا میں میرے لیے شر کا ارادہ رکھتے ہیں میری ان سے حفاظت فرما. یا اللہ آپ جس کے لیے چاہتے ہیں آپ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اور آپ تو الفضل العظیم ہے، میں آپ سے ہی عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں. آپ جو عید بھی بلال دیتے ہیں تو آپ اس سے بہتر لے آتے ہیں. اللہ میری زندگی میں جو بھی مجھ سے چھوٹ گیا، جو مجھ سے دور ہو گیا، یا اللہ آپ اسے بہتر سے ریپلیس کر دیں یا اس کے جیسے سے ریپلیس کر دیں. میں بے شک میں جانتی ہوں اللہ آپ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ساری کی ساری بادشاہت تو آپ کی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری کی ساری یونیورس گیلیکسی میں ساری آپ کی بادشاہت ہے، آسمان اور زمین میں. آپ کے علاوہ نہ میرا کوئی ولی ہے یا اللہ، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے. یا اللہ میں آپ سے اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن کے احکامات پر میں اس طرح سوال کروں جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال اور حجتیں اور ایکسکیوزز کرتے تھے. یا اللہ میں آپ سے اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ میں کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لوں، مطلب ایمان کو چھوڑ دوں اور کفر کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاؤں. اور جس طرح جو اس وقت کے اہل کتاب تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں کہ کسی دوسرے کی میرے بارے میں بھی یہ خواہش ہے کہ مجھے دین سے دور کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس شخص سے دور کر دے اللہ جو مجھ سے آپ سے دوری کا سبب بن جائے. اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اللہ اگین میں آپ سے حسد سے پناہ مانگتی ہوں، جس کے بعد جب وہ حق واضح ہو گیا اس کے بعد بھی میں غلط کام میں پڑ جاؤں. یا اللہ آپ جیسے آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ درگزر کرو اور معاف کر دو، مجھے ایسا ہی رویہ کرنے والا بنا کہ میں بہت ساری چیزوں سے جن کو میں چینج نہیں کر سکتی اسے معاف کو کرنے کا اور درگزر کرنے کا معاملہ کر سکوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا حکم لے آئے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ تو یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، لا قادر الا اللہ. یا اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی کمپلیٹ قدرت رکھتا ہی نہیں. مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنا، ان لوگوں میں سے بنا جو آخرت کے لیے اپنی تیاری کرتے ہیں اس دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کا سارا ثواب تو مجھے مل ہی جائے گا نا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ جو میں عمل کرتی ہوں یقیناً آپ اس کو بہترین دیکھ رہے ہیں. اور جس طرح یہود اور نصارہ نے کہا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، مجھے اس زوم سے، اس دینی زوم اور دینی تکبر سے بھی بچانا. یا اللہ مجھے جھوٹی دین کے بارے میں تمناؤں سے بچانا کہ میرا عمل کوئی نہ ہو اور میں ایسے کہتی رہوں کہ ہاں بس میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے میں جنت میں چلی جاؤں گی، بلکہ مجھے ہمیشہ خوف رکھنے والا، اپنا خوف رکھنے والا، جہنم کا خوف رکھنے والا بنا دے. یا اللہ اور مجھے کیسا بنا دے اللہ؟ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنا چہرہ جھکا دوں آپ کے لیے، میں نیکی کرنے والی ہوں، اور پھر جو ہے نا میرا جو اجر ہے وہ آپ کے پاس سیوڈ ہو، نہ کوئی خوف ہو میرے لیے نہ کوئی غم ہو. اور جس طرح یہود بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جو نصارہ ہے وہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا تھا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، اسی طرح مجھے جو ہے وہ دوسروں کے دین میں تانا دینے والا یا دوسروں کے دین پہ کرٹیسائز کرنے والا نہ بنانا، جبکہ وہ تو سارے کتاب تلاوت کرتے تھے. مجھے یہ ریئلائز کرنے والا بنانا کہ واقعی یہ اصل میں تو اہل کتاب ہے، میں ان کی دشمنی ہے اس کے اندر اتنا نہ پڑ جاؤں، کسی بھی کی دشمنی میں اتنا نہ پڑ جاؤں کہ اس کے اندر جو خیر ہے یا جو ریالٹی ہے اس پہ میری آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے. اور اللہ تعالیٰ کس طرح الحکم تو آپ ہی ہیں، فیصلہ کرنے والے آپ ہی ہیں. یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حق پہ اوپر رکھ اور مجھے مرتے دم بھی حق پر موت نصیب فرما، اور مجھے قیامت کے دن بھی حق والوں کے اوپر بنا کہ جن کے حق میں فیصلہ کریں گے آپ، اور ان میں سے نہیں جن کے خلاف فیصلہ کریں گے. یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنا، ان ظالموں میں سے نہ بنا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، کیا جو اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ڈسٹرپشن کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. مجھے ان میں سے نہ بنا یا اللہ، بلکہ مجھے ان میں سے بنا جو آپ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں
اور میں آپ سے دنیا کی رسوائی اور آخرت میں بڑے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ یا اللہ مشرق بھی آپ کی ہے اور مغرب بھی آپ کی ہے، میں جہاں بھی رخ کروں گی اصل میں تو آپ کی ذات ہے، آپ ہی سب سے زیادہ وسعت اور علم والے ہیں۔ مجھے جہاں مشرق اور مغرب میں رکھ یا اللہ، اپنی عبادت کے ساتھ اور اپنی پسندیدگی کے کاموں ہی کے ساتھ رکھ۔ اور کس طرح یا اللہ، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، جبکہ آپ کیا ہیں، آپ تو اس سے پرفیکٹ ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد ہو۔ سارے کا سارا جو زمین اور آسمان بھی ہے وہ آپ کا ہے، اور سارے کا سارا فرما بردار ہے۔ یا اللہ مجھے زمین اور آسمان کی فرما برداری کی طرح، جیسے یہ فرما بردار ہے، مجھے اسی طرح اپنا فرما بردار بنا۔ یا اللہ آپ تو موجود ہیں آسمان اور زمین کے، جب آپ کسی کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو آپ تو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ آپ کی القدیر ہونے کی نشانی ہے۔ یا اللہ میری ساری امیدیں، میری ساری خواہشات وہ آپ ہی کے ساتھ وابستہ ہوں، اور میرا جو مخلوق پر سے توکل ہے یا میرا جو اسباب پر سے توکل ہے وہ ہٹ کر سارے کا سارا آپ ہی کے اوپر ہو جائے۔ اور جس طرح پہلے زمانے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتا اور معجزات مانگا کرتے تھے، میں آپ سے اس سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے لیے قرآن کافی نہ ہو اور میں اس کے علاوہ آپ سے معجزات یا اس کے علاوہ دین کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ ڈیمانڈز کروں، کیونکہ آپ نے قرآن کے اندر تو یقیناً ساری کی ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لہٰذا مجھے موقنون اور یقین رکھنے والوں میں سے بنا دے یا اللہ، جیسے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق حق کے ساتھ بھیج دیے، خوشخبری دینے والا، تو میں اس خوشخبری کو جنت کی سن کر خوش ہو جاؤں، جو ڈراوے اس کے اندر ہیں جہنم کے اور قیامت کے، میں ان کو سن کر ڈر جاؤں۔ اور کس طرح آپ نے بتا دیا کہ یہود اور نصارہ تو ہرگز ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ میں اور لوگوں کی خوشی تلاش کرنے کے بجائے مجھے آپ کی خوشی اپنی خوشی تلاش کرنے والا بنا دے۔ اور بے شک ہدایت تو اصل میں آپ ہی کی طرف سے۔ اللہ ہم بار بار یہ تھیم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس پارے کے اندر، کہ الہدا تو یقیناً اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ مجھے مرتے دم تک سیدھے راستے پر رکھنا، اس دنیا میں بھی ہدایت پر رکھنا، قیامت کے دن بھی مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھانا جو مہتدین۔ اور یا اللہ مجھے جب دین آ گیا، میرے پاس قرآن آ گیا، تو مجھے خواہشات کی پیروی کرنے والا نہ بنانا، کیونکہ اگر میں ایسی بن گئی تو واقعی پھر میرا کون ولی ہے یا اللہ آپ کے علاوہ، میرا کون حمایتی اور کون مددگار ہے آپ کے علاوہ۔ اور یا اللہ جس طرح آپ نے جو ہے وہ کتاب دی تھی جو بنی اسرائیل کو، اور وہ کس طرح اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اس قرآن کی تلاوت کا حق نہیں ادا کیا۔ مجھے واقعی حقیقتاً اس قرآن کی ایسا تلاوت بھی، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی، اور اس کو سیکھنے اور سکھانے میں بھی ویسا اس کا حق ادا کرنے والا بنا جیسا اس کا حق ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں میں سے بنا، اور اس کا کفر کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ اور اگین جب آپ بنی اسرائیل کو یا اللہ ایڈریس کریں تو یہ میرے لیے یہ آیت ہے کہ میں یاد رکھوں آپ کی وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر انعام کیے، اور مجھے فضیلت دی ہے کتنے جان والوں سے، اور مجھے وہ ڈرنے والا بنا اس دن سے جس دن میرے کام کوئی انسان میرے جاننے والوں میں سے نہیں آئے گا، میں کوئی بدلہ دے کر جان اپنی چھڑا نہیں سکوں گی، میں کوئی سفارشی لے کر اس دن بچ نہیں سکوں گی، نہ میرا کوئی مددگار ہے۔ یا اللہ آپ میرے سفارشی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں۔ آج مجھے نیکی کے کام اور اپنی پسندیدگی کے کاموں کی تیاری کر لینے والا بنا آخرت کے لیے۔ اور جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا کن چند باتوں سے، تو وہ کس طرح پورے کے پورے اترے تھے۔ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چل کر ایسے پورے کے پورے جتنے ٹیسٹ ہیں میری زندگی میں، یا جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسا عمل کروں گی، مجھے خود ہی توفیق دے دے اللہ کہ میں آپ کی پسندیدگی کے کام کروں، اور جس طرح آپ نے ان کو جو ہے نا وہ پیشوا بنایا تھا، مجھے بھی اسی طرح یا اللہ للمتقین امامہ بنا دے، میری اولادوں کو بھی للمتقین امامہ بنا دے۔ جیسے ان کو فوراً سے اپنی اولاد کی فکر تھی کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، اسی طرح مجھے میرے دل کے اندر بھی میری اولاد کی فکر ڈال دے یا اللہ، اور اس کے لیے کوشش اور دعائیں بھی ہوں میری کہ میں اپنی اولاد کو بھی سیدھے راستے پہ چلا کے جاؤں اس دنیا سے یا اللہ۔ اور جب آپ نے بیت اللہ کو جو ہے وہ گھر مرکز بنایا سارے کے سارے انسانوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا، مجھے بھی بار بار یا اللہ اپنے گھر بلانا، اور اپنے گھر بلا کر میرے لیے مزید ہدایت کو انکریز کر دینا۔ کیسے آپ نے ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، مجھے توفیق دے کہ میں بار بار مقام ابراہیمی پر نماز پڑھوں، میں ان لوگوں میں سے بنوں جیسے آپ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مسجد کو صاف رکھنے والوں میں سے بنایا تھا، مجھے بھی ان لوگوں میں سے بنا جو مسجد کی طہارت کا، اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو مسجد میں اعتکاف کریں، رکوع کریں اور سجدے کریں یا اللہ۔ اور جس شہر میں رہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہم بھی آپ سے ویسے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہروں کو امن والا بنا دے، ہمیں رزق دے اس میں سے، پھلوں میں سے، اور ہمیں ایمان بھی دے یا اللہ، اللہ پر اور یوم آخرت
آخرت پر. تو اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ دنیا میں جو کافر بھی ہیں آپ ان کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے. ہم آپ سے اس کفر سے پناہ مانگتے ہیں کہ دنیا میں آپ ہمیں ڈھیل دیتے ہیں اور ہم اس تھوڑے فائدے میں جو ہے وہ گم ہو جائیں اور ہمارا جہنم ٹھکانہ ہو. ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر جس طرح یا اللہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے, بیت اللہ کی, اسماعیل علیہ السلام کی, بالکل اسی طرح یا اللہ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں لگا دے, ہمیں نیکی کے کام دکھا دے, سجھا دے جو آپ کی پسندیدگی کے کام ہے. اور جب ہم وہ نیکی کا کام کر بھی رہے ہو تو ہمارا ایٹیچیوڈ یا ہمارا دل کا وہ یہ نہ ہو کہ واہ دیکھا ہم نے کتنا قرآن پڑھ لیا, ہم نے کتنی ساری نمازیں پڑھ لی, ہم نے کتنا سارا قیام کر لیا اور کتنے روزے رکھ لیے. نہیں, اس سارے کے باوجود جو ہماری فکر ہے نا ساری نماز قرآن اور روزے کے بعد وہ یہ ہو کہ اے میرے رب تو ہم سے قبول کر لے, اللہ تو سننے والا ہے. پھر تیرا نام آ گیا میرا مالک, کوئی نہیں سنتا ویسا جیسے آپ سنتے ہیں, کوئی نہیں ویسا جانتا اندر تک جو میں عمل کرتی ہوں سوائے اس کے جو آپ جانتے ہیں. اللہ کوئی میری دعائیں بھی جو ہیں یا میری جو دل میں بھی خواہشات جو اٹھتی ہیں اور میری زبان تک بھی نہیں آتی وہ کوئی نہیں جانتا جیسے آپ جانتے ہیں. اللہ مجھے, میری اولاد کو, ہم سب رشتہ داروں کو, ہم سب جاننے والوں کو, سب تمام امت مسلمہ کو اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں سکھا اپنی عبادت کے طریقے. اللہ ہم تو ویسا عبادت کر ہی نہیں سکتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم پر متوجہ ہو جائے. اللہ آپ ہی التواب بھی آپ ہی ہیں اور رحیم بھی آپ ہی ہیں, توبہ بھی آپ ہی قبول کرنے والے, مہربان بھی آپ ہی ہیں. اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دعا کی تھی کہ وہ ان کی امت میں آئے, یا اللہ اسی طرح ہماری جنریشنز میں سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا اور ہمیں بھی ایسا بنا, ہماری جنریشنز میں سے بھی ایسے لوگوں کو اٹھا جو کیا کریں, جو تلاوت کریں آپ کی آیات کی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے, اور اس کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. یا اللہ آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں, آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چل کر اس دین کا کام کرنے والا بنا, اور ہماری نسلوں اور اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا, اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جو ابراہیم دین ابراہیمی سے منہ موڑتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو اصل میں بے وقوف ہیں. یا اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا اور آخرت میں, ہمیں بھی اسی طرح چن لے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آپ حکم دیتے تھے تو وہ فوراً کے فوراً فرما بردار ہو جاتے تھے اور فوراً بات مان لیتے. ہمیں بھی ایسا ہی بنا. یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کی تھی, انہی انبیاء کے اسوہ پر مجھے چلنے والا بنا کہ میری بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اور اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی یہی فکر ہو کہ میں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم رکھوں اور انہیں بار بار یاد دلاؤں کہ آخری وقت تک اس دین سے نہ ہٹنا, نہ تم مرنا مگر تم مسلمان ہو. اور میری اپنے لیے بھی یہی فکر ہو یا اللہ کہ مجھے اس دین کے اوپر استقامت دے. اور جب یعقوب علیہ السلام کی جس طرح موت کا وقت آیا تھا تو وہ کیسے اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے, بار بار ان سے یہی سوال کر رہے تھے کہ کس کی عبادت کرو گے. یا اللہ میرے اندر بھی یہی فکر ڈال دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عبادت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اوپر میں بھی استقامت حاصل کروں, اور اپنی اولاد کے لیے مجھے یہی ہو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین پر ہی استقامت جو ہے استقامت کے ساتھ آخری وقت تک چلتے رہیں. اور جب میں ایسے باقی لوگوں کو دیکھوں کہ وہ مختلف عمل کر رہے ہیں تو اس وقت مجھے یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ مجھ سے پہلے گزر گئے یا جو اور لوگ میرے ارد گرد ہیں وہ جیسا بھی عمل کر رہے ہیں, یہ گروہ ہے, یہ ان کا عمل ان کے لیے ہے, ان کا کمایا ہوا ان کو فائدہ دے گا اور میرا کمایا ہوا مجھے فائدہ دے گا, اور میں نہیں پوچھی جاؤں گی اس کے بارے میں جو باقی لوگ عمل کرتے ہیں. اور کس طرح وہ کہتے تھے کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ, اگین وہی تھیم آ رہا ہے کہ اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہی سیدھی راہ ہے. اللہ الہادی تو آپ ہی ہیں, جو سیدھا رستہ ہے مجھے اس دنیا میں بھی استقامت دے, مجھے مرتے دم تک اس پر استقامت دے. اللہ جس طرح آپ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم سارے کے سارے ایک ہو, میں اسی طرح کہتی ہوں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ایمان لے ہوں اللہ پر جو اتارا گیا میری طرف یعنی قرآن, اور جو مجھ سے پہلے اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا, اور میں ان سب نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کروں اور میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. پھر میں ایمان لے ہوں ایسے جیسے مسلمان سارے ایمان لے کے آئے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کے آئے تھے. اللہ تو مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا اور مجھے انحراف کرنے والوں سے نہ بنا جو ہم دھرمی پہ ہیں,
پسند قریب یا اللہ، جیسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہو گیا تھا، اے میرے مالک تو میرے لیے بھی ایسے ہی کافی ہو جا، کیونکہ سب سے زیادہ بہترین سننے اور جاننے والے آپ ہی ہیں یا اللہ۔ جیسے آپ نے قرآن میں کہا تھا کہ اپنا رنگ اپناؤ، یا اللہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ کا رنگ اپناؤں یا کس طرح آپ کی پسندیدہ بن جاؤں، کیونکہ کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے آپ کے رنگ سے؟ آپ خود ہی مجھے اپنے رنگ یا اپنا طریقہ سکھا دیں کہ میں کیسے آپ کی بہترین عبادت کروں۔ اور میں چاہتی ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میں آپ کی بہترین عبادت کروں، اور اگر میرے سے لوگ جھگڑے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو میں یہ کہہ دوں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا رب ہے، اور میرے لیے میرے اعمال ہیں اور ان کے لیے باقی لوگوں کے لیے ان کے اعمال ہیں، لیکن میں اپنا سیدھا رستہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کبھی لوگوں کی وجہ سے نہ چھوڑوں۔ اور جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو ہے یا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی اور نصرانی ہیں، تو میں جو فائنل چیزوں کا ڈیسیجن ہے وہ میں کس سے لوں؟ اللہ تعالیٰ سے لوں کہ یا اللہ آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کیا رستہ درست ہے اور کیا رستہ غلط ہے۔ میں صرف اس وجہ سے کہ میرے والدین یہ کہتے تھے یا میں اس دین کے اوپر بورن ہوں، میں اس وجہ سے نہ کروں، بلکہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام کے اوپر چلوں، اور مجھے ان میں سے نہ بناؤ، ان ظالموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے گواہی کو چھپاتے ہیں یا اللہ۔ اور میں جو بھی عمل کرتی ہوں آپ تو ہرگز اس سے غافل نہیں ہیں۔ اگین جب باقی لوگوں کو میں دیکھوں تو مجھے یاد رکھنے والا بنا، ہر ایک انسان، ہر ایک گروہ جو اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے کیا ہے کہ وہ ایک امت ہے، یہ وہ گزر چکی ہے، ان کے لیے ان کا عمل ہے اللہ، اور مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بس میرا جو سارا فوکس ہے نا میرے مالک وہ میرے عمل کے اوپر کر دے۔ ہاں میں دوسروں کے شر سے بھی بچوں، انہیں نیکی کی تلقین بھی کروں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس اپنی پاور ہے، ان کے پاس اپنی اتھارٹی ہے کہ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا نام اعمال میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ مجھے اپنے نام اعمال کے اندر دوسروں کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نام اعمال کی بہترین جو ہے نا وہ تیاری کرنے والا بنا، اپنے پسندیدہ عمل کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ہم نے جتنا قرآن آج پڑھا ہے، سنا ہے، یقیناً اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، میرے مالک ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان کا جو مہینہ شروع ہوا ہے یا اللہ اس میں ہمیں توفیق میں بڑھا دے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ توفیق آپ ہی کے پاس سے ہے اور آپ کے علاوہ کسی پاس نہیں، کسی پاس سے نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا یہ رمضان ایسا بنا کہ ہماری ہر ایک آیت پڑھنا ہمیں آپ سے زیادہ محبت کے اندر اور آپ سے زیادہ ریلیشن شپ کے اندر بڑھا دے۔ اللہ ہماری کمیونیکیشن آپ سے بہتر ہو جائے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں آپ سے باتیں کریں، ہم قرآن سے پڑھتے ہوئے آپ سے باتیں کر رہے ہو، ہم نماز کے اندر بھی ہمارا جو دل کا کنیکشن ہے وہ اس کے بجائے کہ امام صاحب رکوع میں کب جائیں گے، یہ کارپٹ کا پیٹرن کیسا ہے، اس کے بجائے ہمارے دل کا جو کنیکشن ہے وہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا، وہ بالکل ہر نماز اور ہمارا ہر دن اس طرح ہو کہ جیسے یہ میرا آخری دن ہے، جیسے یہ میری آخری نماز ہے، اور ایسے ہمیں بہترین نماز اور بہترین روزے اور بہترین اعمال کرنے والا بنا جیسے ہم واقعی اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محسنون میں سے بنا دے، ہمیں انعمت علیہم میں سے بنا، یا اللہ ہمیں مختوم میں سے بنانا، ہمیں ضالین میں سے نہ بنانا۔ یا اللہ جتنی ہم نے اچھے کریکٹرسٹکس آج پڑھے ہیں آپ کے ناموں کے، آپ کے کوالٹی سے، یا اللہ ہمیں آپ سے بہترین محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یقربنا الی حبک۔ یا اللہ جتنے ہم نے نیکوکاروں کی ایٹریبیوٹس پڑھے ہمیں ان سارے ایٹریبیوٹس جیسا بنا دے۔ اللہ ہم تو بہت خطا کار، گناہ گار اور ویک ہیں، ہم کوشش کر کے بھی ویسے نہیں بن سکتے۔ یا اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہو آپ ہمیں توفیق دے دیں کہ جو بہترین انعمت علیہم والے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمارے میں ڈال دے، جو مغضوب اور ضالین والے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ہم سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہدایت پر رکھنا، الہادی آپ ہی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور مرتے دم تک ہمیں ہدایت کے اوپر قائم رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔